مسائل حل نہیں ہوں گے، اور ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہم خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، کیونکہ عام لوگ سیڑھیوں پہ جب چڑھتے ہیں اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن ہم جب وہاں پر پہنچتے ہیں ہماری ویل چیئر، وہاں پر ہم ڈسیبل بن جاتے ہیں. ہم ڈسیبل ہوتے نہیں ہیں. جاپان میں گیا ہوں، میں نے ٹریننگ حاصل کی ہے، یو ایس اے میں گیا ہوں، ٹریننگ حاصل کی ہے. کانسیپٹ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر وجود کی کمیوں کو ڈسیبلٹی کا نام دیا جاتا ہے. وہاں پر جو سٹرکچر بنایا جاتا ہے اس میں ڈسیبلٹی کو دیکھا جاتا ہے. لائک اگر ہم اپنے ٹرین سسٹم کو دیکھیں تو ہمارے ٹرین میں ڈسیبلٹی ہے. جب ہم جاتے ہیں ہم وہاں پر چڑھ نہیں پاتے، ہم وہاں پر سفر نہیں کرتے. وہاں پر پلیٹ فارم اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ بیچارہ جو ہمارے جیسا بیچارے ہوتے ہیں، ہم یہاں پر بیچارے اسپیشل نہیں ہیں، ہمارے جیسے بیچارے ہوتے ہیں وہ ہم جا نہیں سکتے. لاہور جاتے ہیں تو ہمیں اسپیشل گاڑی کرنا پڑتی ہے، بس میں بھی نہیں چڑھتے. لیکن جو اسپیشل افراد یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، جاپان میں ہوتے ہیں، یا ترقی یافتہ جو تہذیب یافتہ اقوام ہے اس میں ہوتے ہیں، وہاں پر انہوں نے ڈسیبلٹی کو نکال دیا ہے. جو سٹرکچر میں ڈسیبلٹی ہے، جو بسوں میں ڈسیبلٹی ہے، جو بلڈنگز میں ڈسیبلٹی ہے، اس کو نکالا گیا ہے. یہاں پر اگر مجھے کوئی واش روم کی حاجت آ جائے تو میں اس کو یوز نہیں کر سکتا کیونکہ میں ویل چیئر یوزر ہوں. اس کے دروازے تنگ بنائے جاتے ہیں، میری ویل چیئر وہاں پر جاتی نہیں ہے. وہاں پر ایشین کموڈ نکالا جاتا ہے، ہم ایشین کموڈ یوز ہی نہیں کر سکتے. تو کہاں پر ڈسیبلٹی آ گئی؟ ڈسیبلٹی واش روم میں آ گئی. کہاں پر ڈسیبلٹی آ گئی؟ سیڑھیوں میں آ گئی، سٹرکچر میں آ گئی. میں یہاں پر آپ کے سامنے آ سکتا ہوں، میرا سٹائل تھوڑا سا مختلف، دیکھیں جی آ گیا. لیکن اگر ہم کسی ایسی جگہ میں آ جائیں، سیکنڈ فلور میں آ جائے، وہاں پر سیڑھیاں ہوں، تو وہاں پر میری ڈسیبلٹی آ جاتی ہے. عام لوگ اسے میری ڈسیبلٹی سے تشبیہ دیں گے، لیکن حقیقت میں وہ میری ڈسیبلٹی نہیں ہے، وہ اس قانون کی ڈسیبلٹی ہے. وہ اس یہ ہم نے سیکھا ہے باہر کے ملکوں میں. الحمدللہ آج ہمارے جو اسپیشل افراد ہیں انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے. مجھ سمیت تقریباً 10-12 بندے گئے تھے جاپان، وہاں پر ہم نے ٹریننگ حاصل کی ہے. گورنمنٹ کے نمائندے بھی ہمارے پاس موجود تھے. اسی طرح یہاں پر وہی ٹریننگ ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں، دے رہے ہیں لوگوں کو، تاکہ اس کی دماغ سے یہ چیز نکل جائے کہ یہ بیچارہ مزدور ہے، یہ بیچارہ ہے. ہم یہ بیچارہ کا جو لفظ ہے وہ ہم نکالنا چاہ رہے ہیں، اور سوسائٹی میں جو کمیاں ہیں اس میں ہم اس کو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ ڈسیبلٹی اصل میں ہوتی کیا ہے. 3 دسمبر بہت مختلف قسم کے پروگرام ہوتے ہیں. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی ڈی پی اوز بھی مناتی ہے مختلف. ہمارا صرف ایک مقصد ہے، معاشرے میں سینسٹائزیشن لانا. اور میری درخواست جو میڈیا کے نمائندے یہاں پر بیٹھے ہیں، میری درخواست یہ ہے کہ صرف 3 دسمبر کو نہ دیکھا جائے کہ یہ 3 دسمبر ہے اور ہمارا سال میں 365 دنوں میں صرف ایک ہی دن ہے. ہر ایک دن میں پشتو پوئٹ بھی ہوں. میرا ایک شعر ہے، ہر اورز پدار ور خیجم، ہر اورز زما دمر گوی. ہر اورز پدار ور خیجم، ہر اورز زما دمر گوی، کہ ہم یو زل پدار شم داس دار د کوم راوڑم، اور په خزان و هری جون کې ز بهار د کوم راوړم. یعنی میں ہر دن میری موت کا دن ہوتا ہے، اور ہر دن میں چڑھتا ہوں دار پر. میں سوچ رہا ہوں کہ کون سا ایسا دن ہوگا جو میں ایک ہی دن دار پہ چڑھ جاؤں اور بات ختم ہو جائے. یہاں پر اگر ہم گھر میں ہوتے ہیں، ڈسکریمنیشن گھر سے شروع ہوتی ہے. جو ہمارے نارمل بہن بھائی ہوتے ہیں اس کے لیے الگ فیسلٹیز، ہم ہوتے ہیں ہمارے لیے الگ فیسلٹیز. تو صرف مقصد کہنے کا یہ ہمارے جو بات اختصار سے کرنا چاہوں گا. ہمارے جو سکندر دیو صاحب ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سر بھی آئے ہیں، بہت سے نمائندے ہیں، مولانا صاحب ہیں، سارے آئے ہیں.
दो तीन गुजारिशात आपसे भी करूंगा क्योंकि मैं 2-3 मरतबा आया था, अभी मौका भी है, दस्तूर भी है, इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी मिनिस्टर साहब से। और वो ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री की है। हमारा तो एक लॉ नहीं है, कानून नहीं है। कानून लॉ डिपार्टमेंट में फंसा हुआ है पिछले 8 सालों से। सारे जो पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, उसमें दूसरी बात ये कि सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री में एक अलग डिसेबिलिटी विंग का कयाम जो सिर्फ डिसेबिलिटी पे काम करता है, और उसमें जो ऑफिसर्स हों, चाहे वो आप कंसल्टेशन पे डीपीओ भी ले सकते हैं, वो भी उसी के अंडर आती हो।